السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں آپ کو آج کی اس نیو ایپیسوڈ میں۔ ریحان اور فرقان صاحب دو بھائی تھے جن کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ریحان صاحب ایک سرکاری ملازم تھے جن کی شادی ان کی پسند سے اپنی خالہ زاد سالیہ سے ہوئی، جو کہ ایک سادہ دل خاتون تھی۔ وہ سالیہ جیسی شریک حیات پا کر سرشار تھے کہ خدا نے انہیں بیٹی جیسی رحمت انابیہ دے کر ان کا آنگن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ پھر 2 سال کے عرصہ کے بعد ان کے ہاں 2 بیوہ بیٹیاں عریشہ اور وریشہ کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ سالیہ بیگم کو بیٹے کی کمی محسوس تو ہوتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ریحان صاحب نے ان سے کبھی بیٹا نہ ہونے کا شکوہ نہ کیا تھا اور ہمیشہ انہیں اللہ کا شکر گزار رہنے کی تلقین کی تھی۔ فرقان صاحب، جو کہ ریحان صاحب سے بڑے تھے، اپنی سرکاری ملازمت میں رشوت لینے اور اپنی چالاکی کی وجہ سے بڑی پوسٹ پر فائز تھے۔ ان کی شادی شکیلہ سے ہوئی، جو کہ ایک تیز عورت تھی اور فرقان صاحب کو بےایمانی کرنے کے مشورے بھی دیتی رہتی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں سارہ اور ردا تھیں اور ایک بیٹا واجد تھا۔ جب وہ 3 سال کا تھا تو انابیہ کی پیدائش پر اس کی دادی نے اس کا اور انابیہ کا رشتہ طے کر دیا۔ شکیلہ بیگم نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی تھی، مگر اپنی ساس کے سامنے ان کی کم ہی چلتی تھی۔ دادا اور دادی کے گزرنے کے بعد دونوں بھائی الگ الگ گھر میں رہنے لگے تھے۔ انابیہ جب کالج میں تھی تو ریحان صاحب کا ایک ٹرک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ سالیہ بیگم، جو اپنے ہمسفر کی موت پر ٹوٹ گئی تھی، لیکن ان کی نظر میں اپنی تینوں بیٹیوں کا چہرہ آیا تو انہوں نے زندگی کی گاڑی پھر سے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور ایسے ہی 2 سال کے عرصے کے بعد دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ یونیورسٹی کے باہر کا منظر تھا، جہاں میثم کھڑا دانی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ گرمی کی وجہ سے ماتھے سے پسینہ بھی صاف کر رہا تھا۔ دھوپ سے اس کی سفید رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے دانی آتا ہوا دکھائی دیا، جس کو لے کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی کا AC چلا دیا۔ اب بتا کیوں بے صبرا ہوا جا رہا ہے؟ دانی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار، وہ تیرے گھر کے سامنے جو لڑکی رہتی ہے، کون؟ اس کے گھر میں میرا مطلب ہے کہ کوئی مرد وغیرہ نہیں ہے کیا؟ تو یقیناً انابیہ کے بارے میں کہہ رہا ہوگا۔ بیچاری، اس کے تو ابو کے انتقال کو 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ابھی کچھ دن پہلے کی امی بھی گزر گئی۔ اب وہ اپنی چھوٹی 2 بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک منٹ، تو کیوں پوچھ رہا ہے، وہ بھی کسی لڑکی کے بارے میں؟ ہاں بتا، کیوں؟ کوئی چکر وکر تو نہیں ہے؟ دانی نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میثم نے پہلی بار کسی لڑکی کے بارے میں خود سے بات کی تھی۔ اس نے دانی کو خود کو گھورتا دیکھا تو کل انابیہ کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر دانی خوب ہنسا۔ اچھا، میں تجھے تیرے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی دانی کے گھر کی طرف موڑ لی اور زیر لب انابیہ کا نام دہرایا، جس کے بعد اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور آنکھوں کی سرد مہری کی جگہ ان میں کسی کی چاہت کے دیپ جل اٹھے۔ دانی نے اسے دیکھتے ہوئے عصبانیت میں سر ہلا دیا۔ عریشہ اور وریشہ کالج سے واپسی میں بس اسٹاپ سے گھر تک کا سفر پیدل طے کرتی تھیں۔ سالیہ بیگم کی وفات سے پہلے وہی انہیں بس اسٹاپ تک چھوڑنے اور لینے آتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کو کالج جاتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ واپسی میں کچھ بدمعاش لڑکے کھڑے انہیں گھورتے تھے۔ وریشہ، دیکھو، آج ہم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ورنہ ان چاروں کی ہمت اور بڑھے گی، اور ہم یہ بات اپیہ کو بھی نہیں بتا سکتے، ورنہ وہ اور ڈر کر ہمیں کالج جانے سے روک دیں گی۔ عریشہ، جو کہ اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ بہادر اور ناڈر تھی، بس سے اترتے ہوئے بولی، یار، 4 نہیں وہ 3 ہیں، ان کے ساتھ والا ایک تو کچھ نہیں کہتا، اپنی نظریں بھی نیچے رکھتا ہے۔ وریشہ نے کہا، بس ان کے ساتھ تو کھڑا ہوتا ہے نا، اور تم ان کی زیادہ طرفداری نہ کرو۔ وریشہ نے بھی اس کی بات سے اور گھر کی طرف چل دی۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر انہیں وہیں 3 لڑکے دکھے جو
روز ان کو گھورتے تھے۔ البتہ ان کا وہ شریف ساتھی بقول وریشا کے آج ان کے ساتھ نہ تھا۔ عریشہ جو وریشا کا ہاتھ تھامے اعتماد سے چل رہی تھی، اس کا سارا اعتماد اس وقت ڈر میں تبدیل ہو گیا جب ان میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وریشا جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، عریشہ کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھ کر اب رونا شروع ہو گئی۔ میسم دیکھ، مجھے لگ رہا ہے یہ لڑکے ان دو لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، دانی نے اس کی کار سے اترتے ہوئے کہا اور ان لڑکوں کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہا ہے دانی، رک تو ذرا۔ لیکن جب دانی نے اس کی نہ سنی تو مجبوراً اسے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، کیونکہ دوستی کا فرض تو نبھانا تھا۔ میرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے پاس ہوں۔ وہی لڑکا عریشہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے گنگنانے لگا۔ اس کی آواز جب بند ہوئی، جب دانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا، اور یہ ہاتھ چھوڑ لڑکی کا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اور تو کون ہے، کہیں بھائی تو نہیں اس کا؟ اسی لڑکے نے جواب دیا۔ دانی سمجھ گیا کہ یہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانیں گے، اور ایک مکہ اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ یہی دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی دانی کو مارنے لگے۔ آگے بڑھے ہی تھے کہ میسم نے انہیں دیکھا، دھکا دے کر گرا دیا۔ میسم جیسا باڈی بلڈر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہاں سے بھاگنے میں ہی آسانی ہے۔ دانی کی نظریں عریشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، کیونکہ وہ اسے پہچان چکا تھا کہ یہ اس کے سامنے والے گھر میں ہی رہتی ہیں، اور آج اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ اس کی بھوری آنکھوں میں اتنا ڈوب گیا کہ ارد گرد کا کچھ ہوش نہ رہا۔ لیکن اسے ہوش جب آیا جب وہی لڑکا جسے اس نے مکہ مارا تھا، اس نے اس کے سر پر بھاری راڈ سے وار کیا۔ دانی کے سر سے خون نکلنے لگا، لیکن اس کی نظروں میں دو روئی روئی بھوری آنکھیں آ گئیں، اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے پلٹ کر اس لڑکے کو اتنا مارا کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ کچھ بھی ہو، میں تو الزام تمہیں ہی دوں گا۔ تم بہت معصوم ہو، مگر توبہ تمہاری آنکھیں۔ سنیے، رک جائیے پلیز، وہ مر جائے گا۔ عریشہ کی آواز سن کر وہ اس لڑکے کو ایک اور ٹھوکر مار کر اس کی جانب بڑھ گیا۔ میسم بھی اس کے پاس چلا گیا، کیونکہ دانی کے سر سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا۔ آپ اب ٹھیک ہیں، چلیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، دانی نے عریشہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو وریشا کو اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی۔ جی شکریہ آپ کا۔ دراصل یہ لڑکے ہمیں کچھ دنوں سے پریشان کر رہے تھے، لیکن جب امی زندہ تھی تو ان کی ہمت نہ تھی، لیکن اب شاید اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر ان کی ہمت بڑھ گئی۔ آپ نے ہماری بہت مدد کی، اور دیکھیے آپ کے سر سے خون بھی نکل رہا ہے۔ وریشا اس کے سر سے خون نکلتے دیکھ پریشانی سے بولی، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، اور میرے ہوتے ہوئے آپ اکیلی نہیں۔ دانی یہ سوچ سکا، لیکن کہا تو بس اتنا کہ شکریہ کی کیا بات ہے، اور یہ چوٹ معمولی سی ہے، آئیں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ میسم کو بھی ان لڑکیوں سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ عریشہ نے عصابت میں سر ہلا دیا اور وریشا کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ دانی اور میسم بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ اس کمرے میں سگریٹ کا اتنا دھواں ہونے کے باوجود اس کی نظروں کے سامنے سے اس پری کا چہرہ ابھی بھی واضح تھا۔ اس پری کا وہ ہونٹ سے ذرا اوپر تل، جس کو اس وقت دیکھتے ہی اس نے نظریں جھکا لی تھی، لیکن 2 دن سے اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے 2 دن پہلے سوچ لیا تھا کہ اب اس سے نہیں ملے گا، لیکن ان دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس لڑکی جس کا نام تھا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اسے پری کا نام دے بیٹھا تھا، اس پری کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ کل اس سے ملے گا، اور یہی سوچتے ہوئے ایک بار پھر اس پری کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ میں پہرو تجھے اس طرح سوچتا رہتا ہوں، میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے؟ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔